الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے اب تک قرآن مجید کی قرأت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، یعنی پہلے یہ معلوم کیا کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے وہ مواد بھی پیش کر دیا جو ہمارے ہاں تاریخی کتابوں میں درج ہے، یعنی یہ بات کہ قرآن مجید کی قرأت میں صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ ایک ہی قرأت پر قرآن پڑھتے تھے، اسی پر قرآن دنیا کو دیا گیا، اور ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ جو قرآن انہوں نے دیا ان کی سلطنت میں ہر جگہ نسلاً بعد نسلاً اسی قرآن کو اجماع حاصل ہے اور اسی کو قولی تواتر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ایک دن کے لیے بھی یہ چیز منقطع نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ قرأتوں کے اختلافات کہاں سے آ گئے؟ یعنی ہیں تو قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، پورے اجماع اور تواتر کے ساتھ موجود ہے، لیکن قرأتوں کے اختلافات بھی موجود ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ پیدا کیسے ہوئے؟ کیا اسباب ہوئے ان کے پیدا ہونے کے؟ اس سے پہلے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ اس بحث کا مطالعہ کریں، چند باتوں کو میں ابتداً عرض کر دیتا ہوں، اس سے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ قرآن مجید کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کر دیا، صحابہ کرام کی قرأت پر قرآن مجید امت پڑھنے لگ گئی، اس کو رائج کر دیا گیا، جس کی پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے ساتھ کچھ معاملات تو بالکل انسانی ہیں، وہ پیش آ گئے، یعنی کچھ معاملات ایسے ہیں جو بالکل انسانی سطح پر ہر جگہ پیش آ سکتے ہیں، جن کو روکنے کا سوائے اس کے کہ کوئی غیر معمولی اہتمام اللہ تعالیٰ کر دیں، اور وہ ایسا نہیں کرتے، کوئی اور طریقہ نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوا، اور دیکھیے بالکل انسانی طور پر پیدا ہوا۔ میں نے ابھی آپ کو جو تاریخ بتائی ہے قرآن کی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے بعثت کے بعد، یعنی جب آپ ابھی مکے میں تھے۔ مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، مکے میں بھی نازل ہوتا رہا، مدینے میں آنے کے بعد بھی نازل ہوتا رہا۔ آخری سال میں، یعنی جس سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی ترتیب کے ساتھ دوبارہ پڑھ کر سنایا۔ اب اس کے بعد پھر اس کو رائج کرنے کا عمل شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے عقل عام یہ کہتی ہے کہ بہت سے ایسے صحابہ کرام ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے کہ جو قرآن سیکھ کر مختلف جگہوں پر چلے گئے، یعنی یہ تو ایک فطری انسانی معاملہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو ایمان لایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ ہی میں رہا، لوگ مختلف جگہوں پر جاتے رہے، چلے گئے۔ اچھا، پھر اگر وہ نہیں گئے تو جنہوں نے ان سے قرآن پڑھا وہ چلے گئے، یعنی یہ بھی بالکل فطری سی چیز ہے۔ ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں تو موجود نہیں رہے گا نا، یعنی مختلف جگہوں کے اوپر لوگ قرآن سیکھ کر چلے گئے، اور وہ اس قرأت پر قرآن پڑھ رہے تھے جو پہلی قرأت تھی قرآن مجید، ان کو اسی پر پڑھنا چاہیے۔ یہ دوسری اطلاع تو اب ان تک پہنچنی ہے نا، یہ دوسری اطلاع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری سال روبہ عمل ہوئی، اور اب اس کو پہنچنا ہے ان تک، یعنی قرآن مجید جب بالکل ترتیب دے دیا گیا تو اب اس کو شائع کیا جائے گا، اب اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ تو ایک تو بالکل انسانی معاملہ ہی ہے۔ اب جس قرأت پر انہوں نے پہلے قرآن پڑھا ہوا تھا، ان میں سے بعض لوگ اس اطلاع کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، یعنی یہ بھی بالکل فطرت ہے۔ کچھ لوگ انکار کریں گے، ہم نے تو رسول اللہ سے پڑھا ہے، ہم نے تو صحابہ کرام سے پڑھا ہے، یہ ایسے ہی پڑھا ہے ہم نے۔ تو کچھ اختلافات اس سے پیدا ہوئے، پہلے اختلافات جو پیدا ہوئے وہ یہاں سے پیدا ہوئے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ بھی بالکل انسانی معاملہ ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آج بھی پیدا ہوتا ہے۔
وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک آدمی پورے اہتمام کے ساتھ یاد کرتا ہے اور وہ پڑھنے کے لیے تراویح کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی غلط پڑتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت سلب کر لیا انسان سے کہ وہ غلط نہ پڑھے, غلطی ہو جاتی ہے اس سے. اچھا, یہ غلطی پڑھنے میں ہوتی ہے. قرآن جب ہم چھاپتے ہیں تو شائع کرنے میں ہو جاتی ہے. پروف پڑھنے میں غلطی ہو گئی, پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی, یعنی یہ غلطی بھی انسانی سطح پہ ہو جاتی ہے. اور یہ معلوم ہے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ جب معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی طباعت جو ادارے کر رہے ہیں وہ اتنی بے احتیاطی سے کرتے ہیں کہ اس میں بہت غلطیاں رہ جاتی ہیں, تو پھر باقاعدہ ایک قانون حکومت پاکستان نے نافذ کیا کہ کسی مستند قاری کے سرٹیفکیٹ کے بغیر قرآن چھاپا نہیں جا سکتا. بہرحال غلطی انسانی سطح پر یعنی پڑھنے میں بھی ہو گئی, وہ تو ہم روز دیکھتے ہیں ہو جاتی. ہم میں سے ہر آدمی کو قرآن یاد ہے, نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے بعض اوقات. اچھا, اگر عربی جانتا ہو تو ایسی غلطی کرتا ہے جس سے معنی بھی دوسرے بن جاتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی فطری سی چیز ہے. یعنی اگر تو عربی نہ جانتا تو پھر بعض اوقات جہالت کی غلطی کرتا ہے, علم کی غلطی بھی ہوتی ہے. یعنی آدمی کے ذہن میں ایک دوسری ترکیب جملے کی رہ جاتی ہے, اس کے مطابق پڑھ دیتے ہیں. ایسا ہم میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے. حافظ لوگ تو خیر کرتے ہی ہیں, یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملتی جلتی آیات میں بعض اوقات اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے. تو دو انسانی سطح کی غلطی ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ بھی بالکل انسانی ہے, لیکن وہ انسانوں کے اندر جو شر کا داعیہ اس سے پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید جب دنیا میں آیا اور شائع ظاہر ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, تو جہاں لوگوں نے ان کو شرع صدر کے ساتھ قبول کیا, وہاں ابتدائی مرحلے میں منافقت کے ساتھ بھی قبول کیا, تو قرآن سے معلوم ہے. اور دوسرے مرحلے میں جب بڑے پیمانے پر روما اور ایران کی سلطنتیں مفتوح ہوئیں تو وہاں کے لوگوں نے معاندت کے جذبے سے بھی قبول کی. یعنی یہ چیز بھی بالکل فطری ہے. چنانچہ جس طریقے سے باقی چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی اعتماد کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہ ہونی چاہیے, یعنی فطری طور پر ہونی چاہیے. تو اس فطری کوشش کے نتیجے میں لوگوں نے یہ بات پھیلانا شروع کی کہ قرآن مجید کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے, یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے, یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ تین جو چیزیں ہیں یہ بالکل فطری ہیں. یعنی میرے نزدیک اگر یہ نہ ہوتی تو باعث تعجب ہوتا, ایسا ہی ہونا چاہیے. اختلافات کے پیدا ہونے کا باعث یہ, وجہ یہ بنی ہے اختلافات کے پیدا ہونے. اب اس کے بعد یہ جو اختلافات ہیں جتنے بھی لوگ بیان کرتے ہیں, تو میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے پاس ان کے جواب میں یہ برہانے قاطع ہے کہ یہ اختلافات لوگ بیان کرتے رہے, اپنی جگہوں پر لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے بھی رہے, لیکن مصحف جب اس امت کے اندر ثبت کیا گیا تو وہی ثبت کیا گیا. یعنی قرآن مجید مسلمانوں کے ہاتھ میں نسلاً بعد نسلاً وہی رہا. قرآن مجید یعنی جس وقت اس میں طباعت کی غلطی ہوئی تو تب بھی ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ٹھیک کر دو اس کو. اور جب کبھی کسی نے پڑھنے میں غلطی کی تو آپ نے دیکھا تراویح میں کیا ہوتا ہے. یعنی یہ سارا معاملہ جو ہے ہوتا رہا, غلطی تو ہوتی رہی, لیکن اس کے مقابلے میں قرآن موجود رہا. قرآن مجید کبھی خلط مبس کا شکار نہیں ہوا. لوگوں نے یہ سب باتیں کی, یعنی انہوں نے اپنی پرانی پڑھی ہوئی قرات پر اصرار بھی کیا, ان سے غلطی ہو گئی تو غلطی پر بھی اصرار کیا. اور دیکھیں اب اصرار کیوں نہیں کرتے لوگ, اب بھی کریں, اس کی وجہ یہ کہ وہ اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے کہ فوری طور پر آپ بتا دیتے ہیں کہ نہیں غلط ہے. لیکن شروع میں تو اصرار کرنے والے کچھ زندگی بھی پا لیتے تھے, اس لیے کہ اس بڑے پیمانے پر تو ظاہر بات ہے کہ اس کو لوگوں کے ہاتھ میں چھاپ کر نہیں دیا جا سکتا تھا. طباعت اس کے بہت بعد ایجاد ہوئی ہے, تو اصرار کرنے والے بھی مختلف جگہوں پر اتنی بڑی پھیلی ہوئی سلطنت میں ہو جاتے تھے. تو یہ بالکل میرے نزدیک فطری اختلافات ہیں, یہ ہونے تھے, ہو سکتے تھے, ہر جگہ ہوں گے, ان کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع اور تواتر سے قائم رکھا. یعنی اس قرآن مجید کو, اس مصحف کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا, کوئی تغیر اس میں نہیں کر سکا. اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے فرمائی, وہ موجود رہا. اختلافات میں نے آپ سے عرض کر دیا کیوں پیدا ہوئے, سبب اس کا یہ ہوا اختلافات کے پیدا ہونے کا. اب یہ جو مراکش وغیرہ ہے, مراکش وغیرہ میں قرآن مجید یعنی باقی جگہوں پر تو یہ ہوا ہے کہ قرآن کبھی دوسری طرح کا چھاپنے کی جسارت نہیں کی گئی, یا کبھی اس کو لکھ کر لوگوں کے اندر شائع کرنے کی نہیں کی گئی جسارت. یہ کتابوں میں بیان ہوتا رہا, یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے, یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن مراکش وغیرہ میں یہ چھپ گیا,
یہ لکھ کر لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ایک بڑی تعداد میں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز کب ہوئی؟ یہ 390 ہجری میں ہوئی. یعنی اس وقت ہوئی. اگر میں تاریخ میں غلطی نہیں کر رہا تو شہزاد سلیم صاحب اصلاح کر دیں گے، اس کے خاص محقق ہیں. تو یعنی وہاں کی حکومت نے باقاعدہ طریقے کے اوپر یہ حکم جاری کیا کہ ہم مسلمانوں کی عام قرات کی بجائے اس کو امام مالک کے شاگرد نافع کی قرات پر پڑھیں گے. یہ جاری کیا کیونکہ وہ بھی مدینے کے ہیں، تو ان کی قرات کے اوپر ہم پڑھیں گے. امام مالک کے استاد، یعنی ان کی قرات کے اوپر ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ وہ مالکی تھے. تو ایک فقہی تعصب کے نتیجے میں 390 میں، یعنی چوتھی صدی ختم ہو رہی تھی جبکہ انہوں نے اس کو رائج کیا. اور موجودہ زمانے میں ہماری سعودی عرب کی حکومت نے بھی الحمدللہ دوسری قرات پر قرآن چھاپ دیا، یعنی وہ چھپ گیا ہے. لیکن اس سے قرآن مجید کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ 390 کے بعد کا تواتر ہے اور 290 وہ اس کے بعد کا تواتر ہے. اور یہ جو ہمارے پاس موجود ہے یا اب چھاپا گیا ہے، اس کو بھی کل تواتر حاصل ہو جائے گا. یہ چھاپ دیا نا اب انہوں نے، ہو جائے گا. لیکن یہ سب تواتر جو ہیں، تواتر کی تعریف آپ جانتے ہیں نا کہ یہاں سے لے کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو متواتر ہونا چاہیے. یعنی اس وقت تو بخاری کی ہر حدیث متواتر ہو چکی ہے، لیکن وہ اصل میں متواتر نہیں ہے، اس لیے کہ تواتر اور اجماع کو یہاں سے لے کے وہاں تک مکمل ہونا چاہیے. اور یہ تواتر اور یہ اجماع صرف قرآن مجید کی اس قرات کو حاصل ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. یعنی ان اختلافات کے پیدا ہونے سے انکار نہیں ہے، پیدا ہوئے ہیں، ہر جگہ ہوں گے، لیکن قرآن مجید کے تواتر اور اجماع کو ان میں سے کوئی چیز بھی علمی لحاظ سے متاثر نہیں کرتی، بالکل متاثر نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور آج کے زمانے میں بھی اب کوئی شخص چاہے تو بے شک قرآن مجید میں 2-3 تبدیلیاں کرے چھاپ لے، اس کو چھاپ دے گا. لیکن یہ کہ امت مسلمہ نے اس کو قبول نہیں. امت مسلمہ کے پاس جو قرآن مجید موجود ہے اجماع اور تواتر سے، وہ وہی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں. یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی، اس کے اندر کوئی تغیر، یہ کبھی کسی نے کرنے کی جسارت نہیں کی. یہ بیان کیا جاتا رہا ہے کہ جی اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور پھر کسی خاص دور میں کسی حکومت نے اگر چاہا ہے تو وہ کام بھی کر دیا ہے، جو مراکش وغیرہ میں ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں اس کو پڑھنے لگ گئے. لیکن یہ کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر بالکل محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اس وجہ سے قرآن مجید کی کوئی ایسی قرات جو 250 سے آ گئی ہو، یا 390 سے آ گئی ہو، یا 410 سے آ گئی ہو، یا اب 1400 کچھ سے شروع کر دی گئی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن کی وہی قرات پڑھی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک بغیر کسی انقطاع کے تواتر کے ساتھ بالاجماع امت کے پاس موجود ہے. یہی تعریف پڑھی تھی نا ہم نے قرآن مجید کی، تو وہ صرف یہی قرات ہے. اور جب وہ صرف یہی قرات ہے تو باقی کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے کسی مسلمان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. آپ فرمائیں گے دیکھنا بھی نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں. یعنی حقیقت واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک پورے تواتر و اجماع کے ساتھ موجود ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مختلف لوگ بعض چیزوں کو پیش کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا جو ہے یہ نہیں ہو سکتا. اس کی میں نے نفی کی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بغیر کسی انقطاع کے تواتر اور اجماع کے ساتھ مل رہا ہو. نہ کہ 250 میں قرآن جاری کر دیا جائے، نہ کہ 470 میں قرآن جاری کر دیا جائے، نہ کہ 1423 میں قرآن جاری کر دیا جائے. یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا نا جو سعودی حکومت نے چھاپا ہے. زیادہ اسی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، حکومت نے جاری کر دی نا. یعنی اب جو سعودی عرب کی حکومت نے جاری کی ہے اس پر بھی بہت لوگ بہت شوق سے پڑھنا شروع کر دیں. حکومتی سطح پہ ہونے کی بھی وہی وجہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی. تینوں وجہیں جو ہیں وہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی پڑھی ہوئی قرات پر اصرار ہوا، تو ظاہر ہے ان کے معتقدین بھی پیدا ہوں گے نا.
ہر آدمی جو کسی غلط چیز پہ اصرار کرتا ہے، نہیں یہ سنا ہوگا نا آپ نے، مشہور محاورہ ہے کہ بھئی ہر آدمی کو 10 بیوقوف ضرور مل جاتے ہیں اس کی تائید کرنے کے لیے. تو جن لوگوں نے اصرار کیا، ظاہر ہے کہ ان کے معتقدین بھی ان کو ملے، وہ ملیں گے، لازماً ملیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ملیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود، یعنی قرآن مجید کے معاملے میں اس سب کچھ کے باوجود قرآن مجید کے جس نسخے کو اور جس قرأت کو تواتر اور اجماع حاصل ہے وہ وہی ہے جو ہمارے پاس ہے. باقی کسی قرأت کے بارے میں، کسی نسخے کے بارے میں اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، علمی لحاظ سے نہیں کر سکتا. یعنی یہ بات جو ہے یہ تاریخی لحاظ سے بالکل ثابت ہے کہ قرآن مجید کی جس قرأت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک تواتر اور اجماع حاصل ہے وہ صرف وہی ہے جو ہمارے پاس ہے. اور جب وہ وہی ہے تو پھر باقی جو بھی لوگ کرنے کو تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، الحاد کر سکتا ہے، منافقت کر سکتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے، سب کام ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن موجود. جی جی یہ بات کہ مجلد کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کا تعلق تاریخ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دے دیا، اور ترتیب دے دینے کے بعد اس قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ لوگوں کو پڑھا دیا، اور یہ قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا. اب یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ جلد باندھی گئی تھی یا نہیں باندھی گئی تھی، اس کا تعلق تاریخ سے. دونوں پہ بالکل یکساں ہو. اب بھی نہیں ہوئی، اب بھی نہیں، ابھی تک ویسی کی ویسی. یعنی بیماری تو مسلمانوں میں شاذ ہی کوئی ایسی ہے جو پیدا ہوئی اور ختم ہو گئی. عام طور پر وہ زیادہ کرونک ہوتی چلی جاتی. جو بیماری بھی پیدا ہو، علمی پیدا ہو یا عملی پیدا ہو، میں نے ختم ہوتی نہیں دیکھی مسلمانوں کی تاریخ میں. وہ ہمیشہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ تو ہو گیا پیدا. لیکن صحابہ کرام نے اتنا غیر معمولی اہتمام کیا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اپنا قرآن بالکل محفوظ کر کے منتقل کر رہے ہیں، اور اس محفوظ قرآن کے مقابل میں کوئی ایک کہتا ہے نہیں یہ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو نہیں چیلنج کرتے. یعنی اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے، نہیں یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جتنے یوں بھی ہو سکتا ہے کہے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام جتنے ہیں وہ کیا ہیں، ان میں سے کسی کو تواتر حاصل نہیں، وہ سب اخبار احاد ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے 2 نسخے ہیں اس وقت. ایک قرآن مجید کا وہ نسخہ ہے جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کے مطابق ہم اس کی شرح و تفسیر کرتے ہیں. ایک قرآن مجید کا وہ نسخہ ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ نسخہ امت کو اجماع اور تواتر سے ملا ہے. اور ایک وہ نسخے ہیں جو اگرچہ اس طرح مرتب تو نہیں، بعض جگہوں پر مرتب بھی ہیں، جو اخبار احاد سے، اخبار احاد تو آپ سن چکے ہیں نا، اس کی تعریف کیا ہے، کسی ایک یا 2 آدمیوں کی روایت سے بیان کیا جا رہا ہے. تو قرآن مجید کی 2 اس وقت ہمارے پاس صورتیں موجود ہیں، ایک اجماع اور تواتر سے نقل ہونے والا قرآن، اور ایک اخبار احاد سے نقل ہونے والے قرآن. قرآن کے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ قرآن وہ ہے جو امت کے اجماع اور تواتر سے نقل ہوا ہے. اس کے مقابلے میں خبر واحد ہوگی، اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی چیز کو بھی آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اب آپ اس میں جتنے سوالات کرنے کر لیں، اس کے بعد کی بحث آپ کی سمجھ میں تبھی آئے گی اگر اس بنیادی بات کے بارے میں.
نہیں وہ کیسے کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں؟ ایک آدمی جب 500 میل کی مسافت کے اوپر کسی جگہ کے اوپر پڑھا رہا ہے، یہ علم میں کیسے آئے گا؟ یعنی یہ زمانہ تو نہیں ہے نا کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو امت میں شائع و ضائع کر رہے ہیں. 500-700 میل کے فاصلے کے اوپر، 1000-2000 میل کے فاصلے پر ایک قصبے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پڑھا تھا، اور اصرار کر رہا ہے اس بات کی. کیا کریں گے آپ اس کا؟ کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اس وقت بھی نہیں ہو سکتا. نہیں، صحابہ کرام کے نوٹس میں تو آنے کی وجہ ہی نہیں ہے. ان کے نوٹس میں تو تاریخ میں موجود ہے کہ آ گیا تھا، اور جب آیا تو انہوں نے جو کارروائی کی ہے وہ غیر معمولی کی ہے. یعنی حضرت عثمان کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ ان کے نوٹس میں یہ آیا کہ بعض لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کے نسخے جو تھے پاسبل حد تک لے کر جلا دیے اور قرآن مجید کے نسخے تیار کرا کے بھیجے. بڑا اہتمام کیا، یعنی جو کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن بہرحال آپ کس کس کے پاس سے کیا چھین سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ اجماع اور تواتر کی جگہ پر ہمارا قرآن کھڑا رہا، لیکن یہ کہ لوگ بالکل ہی اس سے اختلاف کی جسارت نہ کریں، یہ عملاً ناممکن تھا، نہ آج ممکن ہے، اب بھی کر رہے ہیں. جی یہی تو عجیب و غریب بات ہوئی ہے جی قرآن کے بارے میں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں نسل بعد نسل اس کو اسی طرح زبانی یاد کر کے پڑھ رہے ہیں. اب بھی آپ چاہیں تو 5-7 لاکھ تو پیش کیے جا سکتے ہیں آرام سے. یعنی یہ چیز دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل کوئی تصور نہیں کرتا. آپ دیکھیں تراویح کبھی آپ دیکھیں پڑھتے ہوئے، آدمی ذرا سی غلطی کرتا ہے 2 پیچھے بول پڑتے ہیں. یہ غیر معمولی معاملہ جو قرآن مجید کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ صرف ایک کتاب کی شکل میں بالاجماع نقل نہیں ہوا، بلکہ اس کو قولی تواتر حاصل ہے. یعنی ہزاروں لوگوں نے اس کو پورا کا پورا زبانی لاکھوں لوگوں تک منتقل کر مسلسل کر رہے ہیں. یعنی ایک دن کے لیے نہیں رکتا یہ سلسلہ، اس وقت بھی نہیں رکتا. کبھی آپ رمضان میں لاہور کی مساجد میں جا کے دیکھیں، یعنی 10 لائن میں لگے ہوتے ہیں پورا سنانے کے لیے، ان کو باری نہیں مل رہی ہوتی. اس گرے پڑے زمانے میں بھی حال یہ جہاں چاہے چلے. کہتے ہوں گے. یعنی عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ بات کیسے معلوم ہوئی آپ کو؟ روایتیں تو بہت کچھ کہہ رہی ہیں، روایتیں تو میں آگے بیان کر رہا ہوں جو کچھ کہہ رہی ہیں. یعنی روایتوں کے اندر تو آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ اتنا کچھ بیان ہوا ہے کہ آدمی کے لیے اپنا ایمان قائم رکھنا آسان نہیں رہتا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب جو ہے اس طرح اجماع اور تواتر سے محفوظ ہے. غیر معمولی کرم ہے، ورنہ کہانیوں اور قصوں کی کتابوں میں جو کچھ ہے وہ تو ابھی آپ سنیں گے آگے کیا کچھ. وہ ایسے ایسے قصے اور ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے ساتھ پھر لوگ کیا چیز مان رہے ہیں. یعنی میں نے یہ 3 امکان بیان کیے. جی اس کے بھی بہت سے سیاسی وجوہ ہیں. یعنی اگر یہی معاملہ جو ہے خلفائے راشدین کی کنٹینیوس حکومت میں ہوتا تو شاید غیر معمولی مزاحمت ہوتی. یہ وہ علاقہ ہے جو بالکل قبائلی اور بربری علاقہ تھا، اس پر صحابہ کی حکومت قائم نہیں ہوئی، لوگ دین سے بہت واقف نہیں تھے وہاں پہ. جیسے ہمارے یہاں نا قبائلی علاقے ہیں. یعنی اگر ایسا ہوتا، لیکن یہ کہ اس کی تاریخ محفوظ ہے کہ فلاں سن میں فلاں موقع کے اوپر حکومت نے اس حکم کے ساتھ یہ جاری کیا.
جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابھی پچھلے چند سال پہلے سعودی عرب کی حکومت نے وہی مراکش والا قرآن باقاعدہ مجمع الملک فہد سے چھاپ کر شائع کر دیا. یعنی اب بالکل ممکن ہے کہ قرآن آپ خریدنے کے لیے جائیں بازار میں اور آپ وہ خرید لائیں. میرے پاس ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے. قرآن مجید کا وہ نسخہ جو سعودی حکومت نے مراکش والوں کی قرأت کے مطابق چھاپ دیا ہے، وہ جی ہاں وہاں 4 ہیں، لیکن علمی طور پر 2 ہیں. علمی لحاظ سے 2 ہیں، یعنی ایک اخبار احاد کی بنیاد پر بیان ہونے والا قرآن اور ایک اجماع اور تواتر سے بیان ہونے والا قرآن. تو اجماع اور تواتر سے جو قرآن بیان ہوا ہے وہ بالکل متفق علیہ ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پوری امت اس کو اسی طرح نسل بعد نسل نقل کر رہی ہے. اور جو اخبار احاد کی بنیاد پر قرآن ہے، ظاہر ہے کہ وہ اخبار احاد ہیں، ان کے بارے میں ایک کہتا ہے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے وہ ہے، تیسرا کہتا ہے یہ، چوتھا کہتا ہے وہ. جی اس کو تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ تو متفق علیہ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ نہیں صحیح، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے والا بھی صحیح. جی نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوا، لیکن وہ کون پڑھے گا؟ عربی میں لکھا ہوا ہے نا. آپ تو کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھیں گے. وہ اس کی حقیقت تو میں آگے واضح کر دوں گا، بتا دوں گا کیا ہے. اسی مفہوم میں بولتے ہیں کہ بعد میں امت کے اندر تواتر حاصل ہو گیا، جیسے بخاری متواتر ہو گئی. جی یعنی ایسے قصے جو بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت فلاں موقع پر اتری، فلاں مسئلہ پیش آیا تو اتری، ان کو شان نزول کی روایتیں کبھی دیتے ہیں، کبھی اشارہ کر دیتے ہیں. امام مالک سے ملاقات ہی ہوگی تو پتہ چلے. نہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ چونکہ میری امت میں بوڑھے بچے اجمی عربی سب ہوں گے، جو ظاہر ہے کہ عربی لہجے پر قدرت ضروری نہیں رکھیں، تو حضور نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اس معاملے میں مؤاخذہ نہ کیا جائے، اور آپ کو کہا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، کوئی اس میں جتنا آپ اہتمام کر سکتے ہیں آپ کریں. لیکن اگر اس طرح کی جو لہجے کے حساب سے، ظاہر ہے کہ عربوں کا اپنا لہجہ ہے، ہر آدمی اس لہجے کی، یہ جو ہمارے یہاں قرأت اور تجوید سکھائی جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو برٹش لہجے میں انگریزی سکھائی جائے. تو جتنی ایک کامیاب کوشش آپ کر سکیں، کافی کر لیتے ہیں لوگ، لیکن کتنی کر سکتے ہیں اتنی کر سکتے ہیں، اس میں رہیں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ کہ آپ کی نیت اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جناب میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کی قرأت کی یہ تاریخ ہے. قرآن مجید ہمارے پاس اجماع اور تواتر سے محفوظ ہے، اور یہ جو لوگوں نے بعض قصے اخبار احاد کی بنیاد پر مشہور کیے ہیں اور اس طرح کچھ چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن ہو سکتا ہے، یہ بھی قرآن ہو سکتا ہے، یہ سب اخبار احاد ہیں، ان کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بدقسمتی سے امت میں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کتابوں میں بھی موجود ہیں اور لوگ ان کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہ قولی تواتر حاصل ہے. تواتر قولی حاصل ہونے کا مطلب ہے اس وقت سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک، اور نہ کسی کو اجماع حاصل ہے، وہ صرف اس قرآن کو حاصل ہے. اور جو لوگ وہ دوسری چیزیں بیان کرتے ہیں وہ بھی اس کو چیلنج نہیں کرتے. یعنی یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ نہیں وہ، یہ کہتے ہیں وہ بھی، اور وہ بھی جو کچھ ہے وہ ہم اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ اخبار احاد پر مبنی ہے، اور اخبار احاد سے قرآن سرے سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ بات اصول میں سمجھ میں آ گئی. اب اس بات کی روشنی میں آپ اس پہلی بات کو دیکھیے جہاں سے میں نے اس بحث کی ابتدا کی، کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے 25 صفحے پر. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کرتی ہے. یعنی قرآن صرف وہی، اور کوئی قرآن در حقیقت قرآن ہے ہی نہیں. اگرچہ کچھ لوگ اخبار احاد کی بنیاد پر بعض اس کی آیات کو قرآن کہتے ہیں، لیکن قرآن صرف یہی ہے، اس لیے کہ اجماع اور تواتر صرف اسی کو حاصل ہے.
اس کے بعد جناب آگے چلیے، قرآن مجید پر اگر اس کے نظم کی روشنی میں تدبر کیا جائے تو اس کے داخلی شواہد بھی پوری قطعیت کے ساتھ یہی فیصلہ سناتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ اجماع اور تواتر قرآن مجید کی اسی قرات کو حاصل ہے، دوسری جانب ایک اور عجیب و غریب معجزہ ہے۔ یعنی ایک تو قرآن کا اعجاز یہ ہے نا کہ اس کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے قولی تواتر سے پڑھ کے منتقل کرنے کا کام شروع کر رکھا ہوا اور کبھی ختم نہیں ہوا، نہ اس وقت ختم ہو رہا ہے۔ یعنی حفظ قرآن کے خلاف تحریک چلائیے تب بھی ختم نہیں ہوتا، وہ جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نسل بعد نسل اس کو بینے ہی اسی طرح پڑھ کر سنا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اور اگلی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا عجیب معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، کوئی دوسری قرات جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کو لائیے اور اس قرآن کے اندر ڈالنے کی کوشش کیجئے تو اس کے معنی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ یعنی ایک دوسرا عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید اس کو مانوی لحاظ سے بھی قبول نہیں کرتا، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اگل دیتا ہے اس کو۔ خود قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ باطل، کوئی باطل چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور یہ بالکل ایک قطعی حقیقت ہے۔ یعنی کوئی قرات اٹھا کر لائیے جو معنی پر اثر انداز ہوتی ہے، ایک تو نا لب و لہجے کے اختلافات اور اس طرح کی چیزیں جو معنی پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ حیرت انگیز طریقے سے دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی آیت اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ انگریزی زبان کا ایک جملہ پڑھتے ہیں اور اس کے 10 معنی لغت میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو باقی معنی کو جملہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، ایک کو قبول کرتا ہے، بالکل ایسے ہی کرتی ہے۔ یعنی بالکل ایسا ہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پر اگر اس کے نظم کی روشنی میں تدبر کیا جائے تو اس کے داخلی شواہد بھی پوری قطعیت کے ساتھ یہی فیصلہ سناتے ہیں۔ مدرسہ فراہی کے اکابر اہل علم نے جو کام اس زمانے میں قرآن پر کیا ہے، اس سے یہ بات بالکل مبرہن ہو جاتی ہے، بالکل مدلل ہو جاتی ہے کہ قرآن کا متن اس کے علاوہ کسی دوسری قرات کو قبول ہی نہیں کرتا، یعنی مانوی لحاظ سے قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ ڈالیے، ہے بھی خبر واحد، ویسے ہی رد کر دینی چاہیے، کوئی اصرار کرے تو لائیے تو قرآن مجید اس کو اگل کے پھینک دے گا۔ یعنی بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی گول خانے میں چوکھٹی میخ لگانا چاہیے، نہیں لگے گی۔ یعنی یہ دوسرا بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے اس قرآن کے بارے میں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن میں کوئی شخص اگر چاہے تو اس کی مثالیں جگہ جگہ دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی نے جب تدبر قرآن لکھی ہے تو جہاں جہاں قرات کا کوئی اختلاف معنی پر اثر انداز ہوتا ہے وہاں یہ بتا دیا بحث کر کے، دیکھیے قرآن اس کو قبول نہیں کرتا، معنوی لحاظ سے بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی بالکل ایسے سمجھیے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگل دیتا ہے وہ کہ نہیں، یہ میرے قریب نہ لاؤ اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا بڑا غیر معمولی معجزہ ہے۔ ایک تو قرآن کا ہزاروں لوگوں کی زبان سے نقل ہونا، اور پھر یہ کہ اگر کوئی غلط چیز لا کے اس میں ڈالنے کی کوشش کی جائے جو اس کے معنی پر اثر انداز ہوتی ہے وہ قبول نہیں کرتا اس کو۔ وہ خود لکھتے ہیں، یہ مولانا اصلاحی نے لکھا ہے، وہ خود لکھتے ہیں قراتوں کا اختلاف بھی اس تفسیر میں دور کر دیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی تفسیر کے بارے میں لکھا ہے کہ قراتوں کا اختلاف بھی اس تفسیر میں دور کر دیا گیا ہے۔ معروف اور متواتر قرات وہی ہے جس پر یہ مصحف ثبت ہوا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس قرات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ کی تعویل لغت عرب، نظم کلام اور شواہد قرآن کی روشنی میں اس طرح ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی شک کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ یعنی ایسی واضح تعویل ہوتی ہے قرآن کی اصل قرات کے اوپر کہ کسی دوسری چیز کے داخل ہونے کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ میں نے ہر آیت کی تعویل اسی قرات کی بنیاد پر کی ہے، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس کے سوا کسی دوسری قرات پر قرآن کی تفسیر کرنا اس کی بلاغت، معنویت اور حکمت کو مجروح کیے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی یہ معنوی شہادت ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ پیش کرنے کی جسارت کی جاتی ہے وہ سب اخبار احاد پر مبنی ہے، اسی بنیاد پر ختم کر دینا چاہیے اسے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کو لائے تو ہم قرآن مجید کے متن کی اپنی دلالت سے بتا دیں گے کہ دیکھو قبول نہیں کرتا، وہ اٹھائے گا اور پھینک دے گا اس کو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تدبر قرآن میں بڑی وضاحت سے نمایاں ہو جاتی ہے۔
نہیں، قرآن کے مقابلے میں ہے، قرآن مجید کے مقابلے میں جب کھڑی ہوگی آ کے تب رد کی جائے۔ دیکھیے اس میں قرآن نے یہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ آپ اپنا یہ جو بازو ہے اس کو دھوئیں، یہ حکم دیا جائے کہ بازو کو دھوئیں، تو یہ بتانا پڑے گا نا کہاں تک دھوئیں، یہاں سے لے کے آپ یہاں تک دھوئیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسح کرو تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس کی دلیل خود قرآن میں ہے۔ قرآن مجید نے جہاں وضو کا حکم دیا ہے اس کے تھوڑی ہی دیر بعد آگے مسح کا حکم دیا ہے، اور وہاں یہ نہیں بتایا کہ کہاں تک، اس لیے کہ یہ بتانا بالکل عقل عام کے خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک۔ اگر مسح والی قرات مانی جائے تو یہ الی الکعبین کے الفاظ نکالنے پڑیں گے، تو قرآن مجید اس کو قبول نہیں کرتا، یعنی یا وہ لفظ نکالیے ورنہ وہ نہیں مانے گا۔ اور اس نے آگے خود بتا دیا، آپ مسح کی آیت پڑھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسح کے لیے بیان کیا ہے نا کہ کن کن اعضاء کا مسح کرو، تو یہ نہیں بیان کیا، یہ عقل عام کے بالکل خلاف ہے کہ یہ بتایا جائے کہاں تک۔ بھائی مسح کی کوئی غایت نہیں ہوتی، کوئی انتہا نہیں ہوتی، دھونے میں تو آپ کو بتانا پڑے گا یہاں تک دھوئیں، یہاں تک دھوئیں، یہاں تک دھوئیں۔ تو قرآن نے وہاں صرف اتنا نہیں کہا کہ ہاں پاؤں دھو، یہ بتایا کہاں تک دھو، تو کہاں تک والے الفاظ نکال دیجئے تو پھر دوسری قرات داخل ہوگی نا، ورنہ داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی معاملہ ہے، ہر جگہ بتا سکتے ہیں ہم کہ دیکھیے اگر اس کو آپ کریں گے تو قرآن سے یہ نکالنا پڑے گا، یعنی ایک چیز داخل کرو دوسری نکالو، ورنہ وہ داخل ہونی نہیں ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دیتے۔ یہ تو بعد کے دور کی بات ہے نا، بعد کے دور میں تو اور بھی بہت کچھ ہوا ہے، نہیں ابتدا میں یہی تینوں اسباب پیدا ہوئے، اس کے بعد تو پھر جب ایک مرتبہ دروازہ کھل گیا تو پھر دسیوں چیزیں پیدا ہوتی چلی گئی۔ اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے اس چیز کی کے حقائق رکھ دیے ہیں، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ خود قرآن مجید کی اپنی تاریخ کیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس جو مصحف ہے وہ کس طرح اجماع اور تواتر سے ہم کو ملا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ قرآن مجید کی قرات میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یعنی جو اختلافات بھی پیدا کیے ہیں لوگوں نے یہ صدیوں بعد پیدا کیے ہیں، وہ سارا مواد بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ رسول اللہ نے اس قرات کو کیا، وہ ایک ہی قرات تھی، اسی پر صحابہ کرام نے قرآن پڑھا اور اسی کو انہوں نے جاری کیا۔ تاریخی مواد بھی یہی بتا رہا ہے۔ بعد کے ادوار میں لوگوں نے جس طرح دوسرے فتنے پیدا کیے ہیں اسی طریقے سے یہ فتنے بھی پیدا کیے ہیں، لیکن اب یہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں جو مواد ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں آ گیا ہے اس کا جائزہ لیا جائے، یعنی اس کی کیا نوعیت ہے، اس لیے کہ جو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ مواد بھی صدی بعد 2 صدی بعد ہی آیا ہے، لیکن جائزہ لے کر دیکھا جائے کہ وہ ہے کیا، اس کو بھی ذرا اندازہ کیا جائے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ سبعۃ احرف کی روایت بھی بعض لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنے۔ موطا میں یہ روایت اس طرح بیان ہوئی، یعنی عین ممکن ہے کہ یہ ساری بحث سننے کے بعد آپ حدیث کی کتاب اٹھائیں اور اس میں آپ کو ایک روایت مل جائے، ایک کیا 2 3 4 مل جائیں، جو پھر کچھ الجھن کا باعث بنے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں۔ یہ روایت سن لیجئے کیا ہے، اسی سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب فتنے پیدا ہوتے ہیں تو کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ موطا میں یہ روایت اس طرح بیان ہوئی ہے، موطا جو ہے حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس میں یہ روایت بیان ہوئی، اور میں نے اس لیے موطا سے اس کا متن لیا ہے کہ وہ پہلی کتاب، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ قدیم ترین زمانے میں یہ کس وقت پیدا ہوا ہے، یہ پوری تاریخ اس کی معلوم ہو جائے گی آپ کو۔ روایت یہ ہے کہ ان عبد الرحمن ابن عبد القاری انہ قال سمعت عمر ابن الخطاب یقول سمعت ہشام ابن حکیم ابن حزام یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأها، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے یہ سنا، سیدنا عمر بن الخطاب کے بارے میں یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ ان سے میں نے سنا، انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام ایک صحابی ہیں، ان کو سورۃ فرقان، سورہ فرقان جو قرآن میں ہے
یہ پڑھتے ہوئے سنا اور یہ اس سے مختلف تھی جیسے میں اس کو پڑھتا تھا. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ میں نے ایک دن ہشام بن حکیم بن حزام ایک صحابی کو قرآن اس سے مختلف طریقے پر پڑھتے ہوئے، اس سے مختلف قرات پر پڑھتے ہوئے سنا جیسے کہ میں اس کو پڑھتا رہا ہوں. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرانیہا، یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں جس طریقے سے پڑھتا تھا مجھے حضور نے پڑھایا تھا ایسے، یعنی ایسے ہی مجھے قرآن پڑھایا گیا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک صحابی ہشام بن حکیم بن حزام یہ مجھ سے مختلف، کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عمر بن الخطاب، کہ میں نے اس سے مختلف طریقے پر ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُ حَتَّى انصَرَفَ، کہتے ہیں کہ میں تو بس لبک پڑھنے کو تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک کروں میں، لیکن نماز پڑھا رہے تھے. نماز میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ صبر ہی کیا جا سکتا ہے نا. یعنی قرآن مجید وہ پڑھا رہے تھے نماز میں اس سے مختلف طریقے پر. تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں قریب تھا کہ پل پڑھوں ان کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہو. بہرحال کہتے ہیں میں نے صبر کیا، حتی انصرف، یہاں تک کہ انہوں نے نماز ختم کی. ثم لببتہ بردائہ، جیسے ہی نماز ختم کی تو میں نے اس کی چادر پکڑ لی. میں نے کہا ادھر آؤ میاں، اور میں گھسیٹتا ہوا فجئتو بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. فقلت یا رسول اللہ انی سمعت ھذا یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأتنی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو بالکل اس سے مختلف طریقے پر سورۃ فرقان پڑھتے سنا ہے جیسے آپ نے مجھے پڑھائی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دل تھام کر سنیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلہ، اس کو چھوڑ دو. ثم قال، پھر آپ نے اس شخص سے ہشام سے کہا اقرا یا ہشام، پڑھو سورۃ فرقان پڑھو. کیسے پڑھتے ہو تم؟ فقرأ القراءۃ التی سمعتہ یقرأ، تو اس نے بالکل ویسے ہی پڑھی جیسے کہتے ہیں میں نے اس کو سنا تھا پڑھتے ہوئے، یعنی ویسی ہی مجھ سے مختلف طریقے سے اس نے پڑھ دی ویسے ہی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے کہا ھکذا انزلت، ایسے ہی اتری ہے. ثم قال لی، پھر مجھ سے کہا اقرا، عمر تم پڑھو. فقرأتھا، میں نے اس طرح پڑھی جیسے میں پڑھتا تھا. فقال ھکذا، آپ نے کہا ایسے بھی اتری. ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف، یہ قرآن تو 7 طریقوں سے اترا ہے. فقرأوا ما تیسر منہ، جیسے مرضی پڑھ لیا. اس روایت کو آپ پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ ایک طرف وہ سارا معاد ہے، دوسری طرف یہ روایت ہے. اس روایت پر سند کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بیان ہوئی. سند کے لحاظ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں. سند سمجھتے ہیں نا، یعنی جو راوی بیان کر رہے ہیں، جن کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، ان میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. سارے ثقہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بیان کیا جاتا ہے. اب جناب یہ دیکھیے کہ اس روایت کا حال کیا ہے، یعنی ذرا اس کے اوپر غور کر کیجئے کہ اس روایت کو اگر مانا جائے، تسلیم کر لیا جائے، تو پھر کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس روایت کے بارے میں ذیل کے چند حقائق اگر پیش نظر رہیں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بالکل ہی بے معنی روایت ہے، جسے اس بحث میں ہرگز قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی یہ کیسی بےہودہ اور بے معنی روایت ہے، اس کا میں بھی تجزیہ کروں گا تو آپ پر واضح ہو جائے گا. اس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ سند کے ساتھ ہمارے ہاں کیسی کیسی چیزیں داخل ہوئی ہیں. سب سے جو پہلا سوال ہے، یہ ہم اس کو پڑھیں گے بعد میں، جو کچھ میں نے لکھا ہے ذرا اس کا تجزیہ کیجیے. سب سے جو پہلا سوال اس روایت کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا نا کہ قرآن مجید 7 قراتوں پر اترا، 7 حرفوں پر اترا. اصل الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن 7 حرفوں پر اترا ہے، قرات کا لفظ نہیں ہے. اب یہ روایت تو ہو گئی، حدیث کی کتابوں میں نقل ہو گئی. لوگ اب یہ طے کرنے بیٹھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس روایت میں جو کہا گیا ہے کہ 7 حرفوں پر قرآن اترا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے.
تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس امت کی پوری تاریخ میں کوئی شخص اس کا کوئی مطلب نہیں بتا سکتا، یعنی کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ آپ ذرا یہ پڑھیے، اول یہ کہ یہ روایت اگرچہ حدیث کی امہات کتب میں بیان ہوئی ہے، یعنی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، لیکن اس کا مفہوم ایک ایسا معمہ ہے جسے کوئی شخص اس امت کی پوری تاریخ میں کبھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ مطلب کیا ہے اعارف کا، کیا معنی ہے؟ امام سیوطی نے، یہ ایک ہماری تاریخ کے بڑے آدمی ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ بھی لوگوں نے لکھا ہوتا رتب یابس سب اکٹھا کر دیتے ہیں، یعنی انسائکلوپیڈیا۔ امام سیوطی نے اس کی تعین میں، یعنی اس کے مفہوم کو متعین کرنے میں، کیا مطلب ہے اس کا، 40 کے قریب اقوال اپنی کتاب الاتقان میں نقل کیے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 40 کے قریب آراء ہے، کوئی نہیں کہتا کہ کیا مطلب ہے، ایک کہتا ہے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ، تیسرا کہتا ہے یہ، کبھی اتفاق نہیں ہو سکا اس پر۔ یہ ان کی مشہور کتاب ہے الاتقان، علوم القرآن پر اس میں نقل کیے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی کمزوری کا احساس کر کیا ہے، یعنی وہ اقوال جو ہے وہ 40 ہو گئے نا، اب وہ ظاہر ہے کہ ایک عاقل بالغ آدمی ہے، تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بنتی نہیں بات، یہ بھی نہیں بات بنتی، یہ بھی نہیں بات بنتی، یہ بات اگر کی جائے تو یہ بھی بڑی نامعقول لگتی ہے۔ تو سب کی کمزوری کا احساس کر کے موطا کی شرح تنویر الحوالق، موطا وہ کتاب ہے جس میں وہ روایت آئی ہے، اور اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے تنویر الحوالق کے نام سے، بالآخر اعتراف کر لیا ہے کہ یہ جو روایت ہے اسے من جملہ متشابہات مان لیا جائے، یہ آیات متشابہات کی طرح جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، یعنی یہ اعتراف کیا انہوں نے، اسے من جملہ متشابہات ماننا چاہیے جن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لکھتے ہیں، یہ ان کا قول ہے جو میں نے اس ساری بحث انہوں نے جتنی نقل کیا، اس کے بعد انہوں نے آخر میں خلاصہ یہ لکھا ہے، وَأَرْجَوْهَ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ هَذَا مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي لَا يُدْرَى تَأْوِيلُهُ، کہ میرے نزدیک سب سے بہتر رائے اس معاملے میں ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ان امور متشابہات میں سے ہے جن کی حقیقت کسی طرح سمجھی نہیں کی جا سکتی، اللہ ہی بہتر جانتے کیا مطلب ہے اس کے کہنے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی جو روایت بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب تو سمجھا دو کیا ہے۔ 40 کے قریب اقوال ہیں، اور پھر ان میں سے بھی کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیش کیا جا سکے یا اس کو بتایا جا سکے، ایک سے ایک لغو، ایک سے ایک بے معنی مطلب اس کا بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد بھائی معقول ترین بات جو ہے نا اس میں، وہ یہ کہی جا سکتی تھی، کتنا وقت ہے جی باقی، جو معقول ترین بات اس معاملے میں کہی جا سکتی تھی اس روایت کے بارے میں، وہ یہ کہی جا سکتی تھی کہ یہ جو اختلاف تھا نا دونوں بزرگوں میں، یہ اصل میں لہجے کا اختلاف ہوگا۔ یہ معقول ترین بات یہ ہو سکتی تھی کہ لہجے کا اختلاف ہوگا۔ لہجے کا اختلاف تو بالکل ایک قاعدے ضابطے کی چیز ہے، کہ ظاہر ہے کہ لغت کا، لہجے کا اختلاف، ایک علاقے کے لوگ ایک طرح بولتے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ بولتے ہیں، تو حضرت عمر خواہ مخواہ متشدد ہو گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہ ذرا اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہوگا بیچارہ، تو انہوں نے اپنے لہجے میں سنا، تو یہ ایک معقول بات ہو سکتی تھی کہ نہیں کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں ہوا، صرف اتنی سی بات ہوئی کہ لہجے کا دونوں میں فرق تھا۔ جیسے ہم کو کوئی قرآن پڑھتے دیکھے تو وہ کہے کہ بھئی کیا پڑھ رہے ہو، تو ظاہر ہے پڑھ تو وہی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا لہجہ ہندوستانی ہوتا ہے، تو یہ ایک معقول بات ہو سکتی تھی۔ لیکن اب آگے کیا مصیبت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو دونوں بزرگ ہیں، یعنی وہ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں قریشی، یعنی ایک معقول بات جو ہو سکتی تھی وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ بات ہوتی تو چلیے ہم کہتے ہیں جی اس روایت کا ایک مطلب ہم نے اچھا بیان کر دیا ہے کہ اصل میں حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ یہ مجھ سے مختلف لہجے میں ہوگا، کوئی بدو کہیں سے آ گیا، یا ہو سکتا ہے کہ بنی تیم کا کوئی آدمی آ گیا ہو، حذیل کا کوئی آدمی آ گیا ہو، یا نجد سے کوئی آدمی آ گیا ہو، یا فلاں جگہ سے کوئی آدمی آ گیا ہو، تو ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی آدمی آیا، اس نے آ کے قرآن پڑھا، اور قرآن جب اس نے پڑھا تو حضرت عمر کو اس کی قرات مختلف معلوم ہوئی، یعنی ان کو اس کا لہجہ مختلف معلوم ہوا، تو کیا قیامت ہے، ایسے ہی حضرت عمر تشدد میں آ گئے ہوں گے، رسول اللہ کے پاس لے گئے، حضور نے ٹھیک ہی بیان کیا کہ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں۔ یہ بات ہم کر کے اس روایت کو معقولیت کے دائرے میں لے آتے، لیکن مصیبت کیا ہے، مصیبت یہ ہے کہ دونوں بزرگ قریشی، یعنی نہ وہ بدو ہے، نہ وہ بنو تیم کا ہے، نہ وہ نجد کا ہے، نہ وہ نجران کا ہے، دونوں ایک ہی قبیلے کے، دونوں خالص قریشی، اس لیے دونوں کے لہجے میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اس بات کو بھی آگے بیان کر دیا کہ ایک معقول توجیہ ہو سکتی تھی، یعنی اس روایت کو ہم مان لیتے
دوم یہ کہ اس کی واحد معقول توجیہ اگر کوئی ہو سکتی تھی تو یہی ہو سکتی تھی کہ 7 احرف کو، وہ 7 حرفوں پر قرآن نازل ہوا ہے، کو اس میں عربوں کے مختلف لغات اور لہجوں پر محمول کیا جائے، یعنی یہ خیال کر لیا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روایت کا متن ہی اس کی تردید کر دیتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہشام اور عمر فاروق جن 2 بزرگوں کے مابین اختلاف کا ذکر اس روایت میں ہوا ہے، وہ دونوں قریشی ہیں، جن میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی اختلاف کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو معقول ترین توجیہ ہو سکتی تھی وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ ابھی ہم اس پر بہت بحث کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ روایت کس کس پہلو سے بالکل ہی بیہودہ روایت ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں داخل ہو گئی ہے۔ اس پر بہت بحث کریں گے اب، لیکن اب انشاءاللہ آئندہ نشست